رات کو دیر سے سونے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جان بوجھ کر رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر الگ صبح اٹھنے کی بجائے دن میں دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو۔ پوری دنیا گھوم کر دیکھ لو، افریقہ میں 8 ملک جو پسماندہ ترین ہیں، بازار شام 5 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں رات کے 9 بجے لوگ خریداری کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، جبکہ دن کو کام کے لیے بنایا۔ یہ کتنی نحوست والی بات ہے کہ دن کے 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، یعنی صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب میں غافل نہ ہونا اور اس وقت میں سو نہ جانا۔ لیکن افسوس کیا پورا تاجر طبقہ صبح سوتا ہے۔ ساری منڈیاں، سارے بازار رات کے 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں، بچوں سے دور، بیویوں سے دور۔ رات کے 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، پھر 12 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ بچے یا تو سو چکے ہیں یا پھر اپنے ٹی وی پروگراموں میں مشغول ہیں۔ جب انسان 12 بجے کھانا کھا کر سوتا ہے تو وہ سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول پھول کر باہر نکل جاتا ہے۔ پھر شیخ صاحب جب چلتے ہیں تو وہ خود دائیں جانب، جبکہ ان کا پیٹ بائیں جانب چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ڈاکٹروں کی چاندی ہوتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو دل کا عارضہ، کسی کو کچھ۔ اور جان لیجئے کہ یہ سب کچھ فطرت کی زندگی سے کنارہ کشی کرنے کے سبب ہوتا ہے۔ تمہاری ساری بیماریاں اللہ کی قسم ختم ہو جائیں گی۔ شام کو مغرب کے وقت بازار بند کرو، صبح جلدی اٹھو۔ سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ، شام 5 بجے ان کے تمام بازار بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے 9 بجے ہر سو سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں رات کے 9 بجے بازاروں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیسا ظلم و ستم ہے کہ نہ دین جانتے ہو اور نہ دنیا جانتے ہو، نہ تم دین کے واقف ہو اور نہ ہی دنیا کے واقف ہو۔ دنیا سے بھی جاہل ہو اور دین سے بھی جاہل ہو، دنیا پر بھی ظلم کر رہے ہو اور دین پر بھی ظلم کر رہے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، پھر تہجد میں اٹھو۔ رات کے 12 بجے کے بعد جو لوگ سوتے ہیں ان کے جسم میں مرمت کا عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ نیند کیا ہے؟ دراصل نیند ہمارے جسم کے لیے مستری، پلمبر اور کاریگر کا کام کرتا ہے۔ نیند کا نظام ہماری پوری باڈی کو مرمت کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب آپ 12 بجے سوتے ہیں یا پھر فجر کے بعد سوتے ہیں تو ایسے عالم میں نیند کا نظام اپنا کام ہی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میری چھٹی ہے۔ لیکن جب آپ رات کے 10 بجے سو جاتے ہیں تو نیند کا نظام پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ صبح 4 بجے یا 5 بجے اٹھیں گے تو آپ ایک دم سے تازہ دم ہوں گے۔ رات کا جاگنا اور دن کا سونا بہت ہی بڑی نحوست ہے۔ ایسے انسان کے لیے دین و دنیا کے تمام معاملات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جس امت کو اللہ نے وقت کی سب سے بہترین قدر سکھائی ہو، اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس کے برعکس غیر مسلموں کی، جس امت کے پاس قرآن نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا نبی نہیں، انہوں نے صرف اور صرف وقت کی قدر کر کے ہم سب مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ وقت کے قدر کے سبب انہیں اللہ نے ایسی طاقت دے دی ہے کہ وہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ نہ رات کا پتہ اور نہ دن کی اہمیت کی کچھ خبر ہے۔ شادی ہے، بارات جانی ہے تو رات کے 10 بجے بارات اپنے گھر سے نکل رہی ہے، رات کے 1 بجے کھانا چل رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہم کیسے بے حس لوگ ہیں۔ جس دین نے ہمیں دنیا پر حکمرانی کرنا سکھایا تھا، ہم نے اس دین کا مذاق بنا دیا۔ اب سن لو کہ وقت کی قدر کس طرح سے ہوتی ہے۔ مغرب سے پہلے دکانیں بند کرو، مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں کا رخ کرو، گھر جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ، پھر آرام اور سکون کے ساتھ عشاء کی نماز کے لیے تیاری کرو۔ اگر وقت مل جائے تو بچوں کے ساتھ ہنسی مزاح کرو۔ عشاء کی نماز پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ نماز پڑھتے ہی فوراً سونے کی فکر کرو، سکون سے نیند پوری کرو، پھر اٹھو، تہجد پڑھو سکون سے، فجر پڑھو سکون سے، اور پھر کچھ وقت اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ کچھ وقت قرآن پڑھنے میں لگاؤ، کچھ اللہ کے نبی کے سوانح حیات پڑھو، نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو،
اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو عزت دو، بیوی اپنے خاوند کو عزت دے، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کر تمہاری طرف آئے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کا معیار لے کر آئے، دنیا کا بھی بتایا اور آخرت کا بھی بتایا، کھانا بھی بتایا اور بیماریوں کا علاج بھی بتا دیا۔ اے اللہ کے نیک اور عزت دار بندو، جان لو کہ ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اور دوبارہ ایسی زندگی کبھی نہیں ملنے والی۔ اس کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں رات دیر تک جاگنے کی عادت ہو، کچھ بھی ہو جائے، ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف نمازی اور مسافر لوگ شب کو گفتگو کر سکتے ہیں۔ بروایت سنن ترمذی۔ یعنی نماز عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے اور رات کو آنکھوں میں گزارنے سے اس حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ تاہم صرف دو لوگوں کو رات کو جلد نہ سونے کی رخصت ہے، ایک ہے عبادت میں مشغول شخص اور دوسرا وہ جو سفر کی حالت میں ہو۔ یہ دو قسم کے اشخاص کے علاوہ اور لوگوں کو راتوں کو بلا وجہ جاگنے، قصہ گوئی گپ شپ میں مشغول رہنے اور بے مقصد مجلس آرائی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد عموماً جلد استراحت فرماتے تھے، رات کے آخری حصے میں تہجد اور ذکر و اذکار کے لیے بیدار ہو جاتے تھے۔ بعض حالات میں رات کے اکثر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر تک جاگنے کی روایات بھی منقول ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کے ساتھ دینی امور پر گفت و شنید اور رہنمائی میں مشغول ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے مختص کیا ہے۔ البتہ قرآن ان لوگوں کی فضیلت بیان کرتا ہے جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے کر کے اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت قیمتی بناتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے جو دینی امور میں مشغول ہوں، یہ مشغولیت خواہ دین سیکھنے سکھانے کی ہو یا غلبہ دین کے عملی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہو۔ ان کے علاوہ راتوں کو جاگنا اس حدیث مبارکہ میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ رات کو جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا پسندیدہ عمل قرار پاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بے خوابی کا مسئلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خوابی یعنی رات میں نیند نہ آنے کی دو دعائیں منقول ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اگر کسی کو رات میں نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو کوئی بھی دعا ایک بار پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ نیند آنے کے اسباب پر غور کر کے ان کے ازالہ کی کوشش بھی کرے۔ مثلا کسی بیماری کی وجہ سے یہ شکایت ہو تو ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج بھی کرائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بے خوابی کی وجہ سے رات میں نہیں سو پاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقی کا کلہم جمیعا عن یفرطا علی احدا منہم او ان یبغیا عز جارکا وجل ثناؤکا ولا الہ غیرکا ولا الہ الا انت۔ ترجمہ یہ ہے، یا اللہ پروردگار ساتوں آسمانوں کے اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے، اور اے پروردگار زمینوں کے اور ہر اس چیز کے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے پروردگار شیطانوں کے اور ہر اس چیز کے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، میرے نگہبان رہیو تمام مخلوق کی برائی سے اور اس سے کہ کوئی ان میں سے مجھ پر ظلم یا تعدی کرے۔ تیرا پناہ دیا ہوا ہی غالب ہے اور تیری تعریف عظیم ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے۔ بروایت سنن ترمذی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے یعنی بے خوابی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ عز و جل نے میری بے خوابی کو دور فرما دیا۔ اللہم غارت النجوم وہداءت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی اللیل وانم عینی۔ ترجمہ، اے اللہ، ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، آپ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے ہیں،
نہ آپ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رکھنے والے، میری رات کو پرسکون بنا دیجئے اور میری آنکھ کو سلا دیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، نیچے کومنٹ باکس میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔